اور ساتھ ہی کیا، وَلِوَالِدَيْنِ، اور اپنے والدین کا بھی شکر گزار، اللہ کا بھی شکر گزار، والدین کا بھی شکر گزار۔ یہ طرز عمل اپنانے پر اللہ انسان کو مزید عطا فرماتا ہے۔ اور شکر کا جو مخلوق کے اندر معاملہ ہے اس کو اللہ نے پہلے رکھا۔ اللہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہوتا۔ یعنی یہ مخلوق، یہ کنبہ، یہ رشتہ دار، بھائی، دوست، کلاس فیلو جب آپ کے ساتھ اچھا رویہ اپنائیں، تعاون کریں، ہمدردی کریں، ان کا شکریہ۔ اور اس شکر گزاری پر داعیہ پیدا ہوگا کہ جب بھی کوئی انعام ہو، جب بھی کوئی آسانی ہو، جب بھی کوئی اچیومنٹ ہو، جب بھی کوئی کامیابی ہو تو شکریہ کے جذبات ابھریں گے اور پھر اللہ کی طرف جائیں گے۔ سب کامیابیاں تو اللہ دیتا ہے، سب کچھ اس کی دین ہے، تو اللہ کا بھی شکر ادا کرنے کا داعیہ پیدا ہوگا۔ اچھا، یہ سب نصیحت فرمانے کے بعد آیت کے آخری سے فرمایا الیہ المصیر، میری طرف پلٹنا ہے، میرے پاس آنا ہے۔ یہاں اگر میرے حقوق ادا نہیں کرو گے تو فرشتے آگے پکڑیں گے نہیں، یہاں ماں باپ کو ٹھوڈے مارو گے، ان کی بات نہیں مانو گے، ان کی توہین کرو گے، کوئی برادری والے آگے ماں باپ کو بھی شاید نہ چھوڑوائیں، جو تم کر رہے ہو کرتے رہو، لیکن آنا میرے پاس، جواب دہی میرے سامنے کرنی ہے۔ میرے حقوق پامال کرو گے تو بھی میں پوچھوں گا، اور والدین کے حقوق پامال کرو گے تو بھی میں پوچھوں گا۔ ماں باپ شاید نہ پوچھ سکے، وہ بیچارے اتنے مجبور ہوں کہ وہ تمہیں کچھ کہہ بھی نہ سکے، لیکن میں جب پوچھوں گا اس وقت کو ذرا ذہن میں کہ الیہ المصیر میں آخرت کا بیان آ گیا ہے۔ واضح طور پر آخرت کا بیان یہاں پہ نہیں، لیکن یہ ایسی الفاظ ہوتے ہیں، اللہ کے سامنے جانے کا کیا مطلب ہے؟ جو دنیا میں زندگی گزاری ہے اس کے سامنے جواب نہیں ہے۔ پھر فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ، یہ جو دونوں ماں باپ ہیں، جاہدہ کا یہ تسنیہ، ماں اور باپ، اگر تمہارے خلاف تمہارے ساتھ کوشش کریں، جہاد کریں، کوشش ارا اس بات پر ان تشرک بی ما لیس لک بہ علم، کہ تم میرے ساتھ شریک بنا لو جس کا تمہارے پاس علم بھی نہیں۔ تمہارے ماں باپ کہیں تمہیں اس بات پر مجبور کریں کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک بناؤ، تمہارے ماں باپ تمہیں مجبور کریں، تم ان پہ ڈیپینڈ کر رہے ہو، اور وہ کہتے ہیں کہ بس ایسا کرو کہ تم راضی ہوں گے۔ ماں کہتی ہے میں تمہیں دودھ نہیں بخشوں گی، تم نے یہ نہ کیا، ہے وہ شرکیہ کام۔ اگر تم نے ماں کی بات مانی تو یہ اللہ کو پسند نہیں، ماں کی بات ویسے تو ماننی ہے، یہ نہیں ماننی۔ یہاں فرمایا اگر دونوں تمہیں کوشش کریں اس بات پر کہ تم شرک کرو میرے ساتھ، فلا تطعہما، تم دونوں کی بات نہیں ماننی، یہ بات نہیں ماننی، شرک ان کے کہنے پہ نہیں کرنا۔ تمہیں سمجھ آ گئی، تمہیں پتہ چل گیا، تمہیں کسی نے ہدایت دے دی قرآن سے، حدیث سے، کسی بیان سے، خود کی کتاب پڑھنے سے، تمہیں ایک بات سمجھ آ گئی یہ شرک ہے۔ اب والدین کو پتہ نہیں ہے، وہ اپنے موروثی، اپنے خاندانی معاملات میں اس میں چل رہے تھے، وہ تمہیں کہتے ہیں یہی کر رہے ہیں، ہمارا باپ دادا کا یہی طریقہ ہے، اب یہ کام نہیں کرتے، ان کی بات نہیں مانتے، لیکن ایک پابندی لگا دی، فرمایا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیا کے معاملات میں ان کے ساتھ بھلا انداز اختیار کرنا، اچھا انداز، بات تو وہ نہیں ماننی لیکن آگے سے گالی بھی نہیں دینا، آگے سے ان کو لعنتی نہیں کہہ دینا، مشرک نہیں کہہ دینا، تو کہنا مجھے آپ کو سمجھ نہیں، یہ بات غلط ہے، اللہ اس کی اجازت نہیں دیتا، ہمارے دین میں اس کی گنجائش نہیں ہے، مجھے آپ کی بات تو میں مانتا ہوں لیکن یہ بات غلط ہے، میری ایمان کے خلاف ہے۔ ابا جی ہیں، ان کو سمجھائیں، بات بھلے انداز سے، کھانا پینا نہیں روکنا، کپڑے نہیں روکنے، خدمت نہیں روکنی، تعاون نہیں روکنا، اچھا کلام نہیں روکنا، عزت احترام نہیں روکنا، وہ اسی طرح کرنا۔ کچھ لوگوں کو توحید کا ہیضہ ہو جاتا ہے جب انہیں کوئی بات سمجھ آ جاتی ہے اور والدین بیچارے کسی
ایسے پس منظر میں تھے جن کو یہ بات پتہ نہیں ہے، تو ان سے کہتا تعلقی کر لیتے، کہتا مشرک ہے جی۔ بھائی وہ شرک ان کے اندر آ گیا، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، قرآن کو ماننے والے ہیں، آخرت کو ماننے والے ہیں، ان کو ماحول یہ ملا تھا، ان کو نہیں پتا۔ اب ان کو تمہیں اولاد ہو تو سمجھاؤ، کسی اور کو کہہ دو، کسی بڑے کو کہہ سمجھاؤ، یہ انداز نہیں اختیار کرنا۔ ان کے ساتھ بھلا انداز دنیا میں اپنائے رکھنا ہے۔ وَاتَّبِعْ، اور پیچھے چلو، اتباع کرو، سبیلا، ایسے راستے کی، من اناب الیہ، جو میری طرف انابت رکھتا ہے۔ انابت کا مطلب ہے رجوع۔ جس بندے کا میلان میری طرف ہے وہ کوئی بھی ہو، وہ تمہارا باپ ہونا ضروری نہیں، وہ کوئی بھی تمہارا ساتھی، دوست، معاشرے کا، خاندان کا، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف تمہیں بلاتا ہے اور چلتا ہے، اللہ کو راضی رکھتا ہے، توحید ہے، اس کے اندر شرک سے اجتناب ہے، اس کی بات مانو۔ ماں باپ کی بات نہیں ماننی شرک والی، اس کے مقابلے میں جو میرے طرف بلانے والا بندہ ہے اس کی بات ماننی، اس کی اتباع کرنی۔ ثم الی مرجعکم، پھر تمہیں میری طرف پلٹ کر آنا ہے۔ یہ دنیا ختم ہو جائے گی، یہاں سے سب تمہارے والدین، تم، تمہارے دوست، تمہارے احباب، اساتذہ، سب کے سب جو ہیں وہ یہاں نہیں رہیں گے، سب میرے پاس آ جائیں گے، تم سب نے میرے پاس پلٹ کر آنا۔ ثم الی مرجعکم، ایک بات میری آ رہی ہے، دونوں کی بات نہیں ماننی، بلکہ اس بندے کا راستہ اختیار کرنا ہے جو میری طرف انابت رکھتا ہے، رجوع رکھتا ہے۔ فَأُنَبِّئُكُمْ، پھر میں تمہیں بتا دوں گا، متنبع کر دوں گا، انتباہ کر دوں گا، یہ اردو میں ہم لفظ استعمال کرتے ہیں، میں تمہیں بتا دوں گا، بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، جو عمل تم کرتے ہو، کس عمل کا کیا انعام بنتا ہے، کیا جزا بنتی ہے، کیا صلہ بنتا ہے، وہ بھی دے دوں گا، کس عمل کی کیا سزا بنتی ہے، کیا پکڑ وہ بھی میں کر لوں گا۔ میرے پاس جب تم آ جاؤ گے، اب اس کا مطلب ہے جو بھی عمل تم کرو اس کا انجام میرے ہاتھ، والدین، رشتہ دار، دوست، بڑے، اساتذہ، ان کی بات کو ماننے میں احتیاط کرنی ہے کہ ایسا کوئی معاملہ نہ ہو جس میں میری نافرمانی ہو۔ اس کے لیے ایک حدیث ہے، میں نے آپ کو پچھلی دفعہ بھی سنائی تھی، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، کبھی بھی مخلوق کی بات نہیں مانی جائے گی جس میں خالق کی نافرمانی ہو۔ اب مخلوق تو سب ہے، ماں باپ بھی مخلوق ہے، استاد بھی مخلوق ہے، حکمران بھی مخلوق ہے، کوئی بڑا ہے عمر میں وہ مخلوق ہے، اس کی وہ بات نہیں ماننی جس میں خالق کی نافرمانی ہو۔ خالق کی بات اوپر، واجب الاطاعت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات، اس کی اطاعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی شکل میں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی اطاعت صاحب امر کی اطاعت میں اس وقت ہے جب حکم دینے والا صاحب امر خود اس شریعت کا، اس دین کا، ان احکامات کا پابند ہے۔ اس لیے سورہ نساء میں آتا ہے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنکُم، اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اور وہ صاحب امر جو تم میں سے ہیں، فی المعروف، معروف بھلے ان کی ہر بات نہیں ماننی، اطاعت اللہ کی ہر بات ماننی ہے، اللہ کے رسول کی ہر بات ماننی ہے، لیکن صاحب امر کی ہر بات نہیں ماننی، وہ بات ماننی ہے جو معروف ہے۔ معروف کون سی ہے؟ جو دین شریعت کے دائرے کے اندر ہے، وہ معروف ہے، اور کوئی بات تو اس سے ہٹ کر ہے وہ نہیں ماننی۔ اسی طرح والدین کی یہ بات بھی یہاں پر اللہ فرما رہے ہیں نہیں ماننی، اگر وہ تم میرے ساتھ شریک ہونے کا تم پر دباؤ ڈالیں، تمہیں مجبور کریں، تمہیں کہیں گے ہم تمہاری یہ تمہیں گھر سے نکال دیں گے، تمہیں آگ کر دیں گے، تمہیں زمین نہیں دیں گے، جو بھی کریں گے وہ ان کا مسئلہ ہے کریں،
لیکن آپ نے اس وجہ سے ان کی یہ بات نہیں مانی۔ البتہ ان سے الجھنا نہیں، ان پہ خواہ مخواہ فتوے نہیں لگانے، بڑی نرمی سے، شائستگی سے، محبت سے، احترام سے ان کو کہنا ہے یہ بات میں آپ کی نہیں مان سکتا، یہ صحیح نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ اللہ نے قرآن میں بتا دی، اپنے پیغمبر کی تعلیمات میں بتا دی، آخر آپ بات کو کیوں نہیں سمجھتے؟ میں آپ کا بڑا فرما بردار ہوں، آپ کی ہر بات مانوں گا، مانتا ہوں، آئندہ بھی مانوں گا۔ اس بات پہ ذرا غور کر لیں، یہ مجھ پہ آپ خواہ مخواہ زیادتی دباؤ نہ ڈالیں، تو انشاءاللہ سمجھ جائیں گے۔ کیوں نہیں سمجھیں؟ زندم زندگی میں پھر بات نہیں سمجھ جاتی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت لقمان کا تعارف کروانے کے بعد ان کی وہ جلی سرخی کہ شرک کبھی نہیں کرنا، اس کے بعد اپنا فرمان جاری کر دیا کہ والدین کو میں نے یہ مقام دیا ہے۔ اب آگے کچھ جو آیات بچ گئی ہیں اس میں حضرت لقمان کی مزید نصیحتیں ہیں، اسی اعمال صالح کی تشریح میں جو ہم نے سورہ عصر اور آیہ بر میں پڑھا، اور انہی اعمال صالح کی تشریح میں کہ جو ہم نے سورہ عصر اور سورہ آیہ بر میں پڑھا، اور کچھ احکامات جو توحید تواصی بالحق اور تواصی بالصبر کے ہیں وہ بھی کچھ یہاں پر بیان ہو جائیں گے۔ تو کل ہم اس رکوع کو انشاءاللہ مکمل کریں گے۔ جو حصہ ہم نے پڑھا ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا فہم، یقین اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا